الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضة لإیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید باری تعالیٰ ہے اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بناؤ کہ تم قسمیں کھا کر نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام نہ کرو، اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بالعموم مزاج انسانی ہے کہ وہ یہ گمان رکھتا ہے یا یہ خیال کرتا ہے کہ جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں یا جو کچھ میں جانتا ہوں اسی ہی سمجھا اور جانا جائے، یعنی وہ اپنی بات کو مقدم دیکھنا چاہتا ہے۔ اب جب ہم ہر بندے کے حالات کا جائزہ لیں تو ہر بندے کی جہاں وجودی یا ذہنی استطاعت اپنی ہے وہیں اس کے حالات بھی اپنے۔ اگر دو ایک طرح کی استطاعت کے بندے بھی ہوں لیکن مختلف حالات سے گزریں تو ان کا تجزیہ یا ان کی جو رائے ہے وہ مختلف ہو جائے گی، اس لیے کہ مختلف حالات سے گزریں۔ پھر انسانی معاشرے میں مل جل کر رہنا ہے اور ایک دوسرے سے ضروریات وابستہ ہیں۔ یہ سوچ یا یہ پہلو کہ ہر کوئی یہ چاہے کہ ویسا ہو جیسے وہ چاہتا ہے یا اس بات کو مانا جائے جس بات کو جیسے وہ ایک فرد جو ہے منوانا چاہتا ہے، اگر اسی سوچ کو آپ انسانی معاشرے پر لاگو کر دیں تو فساد ہوگا، معاشرتی تعمیر نہیں ہو سکے گی، یہاں زندگی جو ہے وہ کٹھن ہوگی، چونکہ وہ تفریق پیدا کرے گی، تلخی پیدا کرے گی۔ بات صرف تفریق تک نہیں رہتی، تفریق جب بڑھتی ہے تو پھر تلخی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب اس کی ذات کی قسم کھائی جائے تو قسم ہوتی ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ شاہد بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، اور مزید اگر بارہا آپ اس پر بحث کریں گے تو جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کا کسی درجے میں اسی پہلو اور اسی قسم کی نسبت سے کہ صاحب اختیار بھی ہو۔ اب جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ بات سے واقف نہ ہو، اس کی حیثیت اتنی نہ ہو کہ اس کی قسم پر اگر عمل نہ کیا جائے تو وہ مواخذہ بھی نہ کر سکے، اس کی قسم کیا ہو۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں بے شمار اقسام قسموں کی ہمیں نظر آتی ہیں۔ کئی دفعہ اولاد کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے، مد مقابل کو اس کے سر کی قسم دی جاتی ہے، اپنے سر کی دی جا رہی ہوتی ہے، عزیز و اقارب کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ جو مخلوق کی قسمیں دینا ہے یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بچے کی اگر آپ قسم دے رہے ہیں تو وہ معصوم کیا جانتا ہے کہ حقائق کیا ہیں، اس کی شہادت کیا ہے، اور پھر آپ ایسے افراد کی قسم کھا رہے ہیں جو موقع پر ہے ہی نہیں۔ پھر جو قسم کھا رہے ہیں اس کا مواخذہ جس کی قسم کھا رہے ہیں وہ کیا کر سکتا ہے۔ اس لیے قسم پر جب بات آئے گی تو قسم ایک ہی ذات کی طرف نسبت کرتی ہے اور وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے جو کلی طور پر ہر پہلو جانتا ہے، علیم ہے، پھر قادر مطلق ہے، اس کے دست قدرت میں ہر شے ہے۔ تو اس کی قسم سمجھ آتی ہے کہ ایک ذات اللہ کریم کی وہ ہے کہ جس کی قسم دی جائے۔ لیکن اللہ کریم کی قسم دینا جب یہ ہم نے رواجات کا حصہ بنا لیا، ہاں کہیں کسی کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، کہیں دین یا بے دینی ایسے معاملات پیش آ گئے ہیں اور انتہائی ضرورت آ گئی ہے، پیش آ گئی ہے کہ وہاں ایک مضبوط بات کی جائے،
تو پھر ایسے موقعوں پر پھر اللہ کی جو قسم ہے وہ لی جا سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن اسے اپنے روزمرہ کے معمولات میں اور معلوم ہی نو، ہم دیکھتے ہیں، میں خود کئی دفعہ تجربہ کیا ہے کہ کئی احباب یا دوست ملنے والے ایسے ہیں، وہ یہ گمان ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ کی قسم روا روی میں وہ کھائے جا رہے ہیں، اور ہر بات کے ساتھ قسم کھا رہے ہیں، اور مقصد اس بات کا وزن بڑھانا ہے، یہ خیال ہی نہیں کہ اللہ کریم کا قسم کی ذات کی قسم کھائی جا رہی۔ تو جہاں رب کائنات کی ذات اور اس کی شان ربوبیت ہے، غفور الرحیم ہے، وہاں بندے کی جو ذمہ داری بندگی کے معنوں میں ہے کہ وہ حدود و قیود کا خیال رکھے، اسے ادراک ہو اللہ کریم کی عظمت کا، کہ میں جس ذات کی قسم کھا رہا ہوں وہ ذات اللہ رب العالمین ہے، یہ کوئی عمومی بات تو نہیں۔ تو جس ذات کی وحدہ لا شریک ہے، جب اس کی قسم کھائی جا رہی ہے تو پھر بات اور معاملہ بھی ایسا ہو کہ وہاں اس درجے کی ضرورت ہو، پھر اس کا احترام ایسے رواجی پہلوؤں میں نہیں کہ ایسے جیسے بندہ عادت میں کئی الفاظ استعمال کرتا ہے، ایسے ہی قسم کو بھی عادت بنا لی جائے، یہ زیادتی ہے، اس کا مواخذہ ہوگا۔ تو اللہ کریم کے نام کی جو قسم ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ بالعموم جو ہے اسے اختیار کیا جائے، اور جب بالعموم یہ قسمیں کھائی جاتی ہیں نا تو اس قسم کا پھر اعتماد کو نہیں کرتا۔ اب کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک شخص اللہ کریم کے نام کی قسم کھائے اور دوسرا جو ہے اس کی بات کا اعتبار نہ کرے۔ اب اس کے اعتبار نہ کرنے کا سبب تو وہ جو فریق اول ہے اس کا کردار ہے، اور اس کے کردار میں جہاں کمزوری ہے وہاں قسم کھانے کی بھی اس کی عادت ہے۔ لیکن اب جب فریقین پر اس بات کا اطلاق کر کے دیکھیں گے کہ جس نے روا روی میں اللہ کریم کی ذات کی قسم کھائی اور پھر سامنے جس نے اس قسم کا احترام نہ کیا، تو یہ کیسی صورتحال بن جائے گی؟ اس لیے معاملہ نازک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم غفور الرحیم ہے، اپنی مخلوق کو پیار فرماتے ہیں، کرم اور احسان فرماتے ہیں، ہر بات میں رہنمائی نصیب ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کو یہ ہمارے روزمرہ معمولات کا حصہ ہونا چاہیے کہ نہ صرف تلاوت ہو بلکہ تلاوت سمجھ کر کی جائے، ہو سکے تو کچھ حصہ تفسیر سے بھی دیکھا جائے، نہیں تو کم از کم بھلے ایک آیا کریمہ ہی صحیح، ایک رکوع صحیح، ترجمہ ضرور دیکھا جائے۔ لیکن یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ قرآن کریم کا ترجمہ دیکھتے ہوئے کسی بات کا جب آپ فیصلہ کریں کہ ہاں اللہ نے یہ فرمایا، یہ تحقیق ضرور کر لیں کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھا، آپ نے اس کی حدود و قیود کیا مقرر فرمائیں، کیسے آپ نے اختیار فرمایا، اور اس کی عملی صورت پھر آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک زمانے سے تابعین اور تبع تابعین تک ملے گی، پھر اجماع انہی حدود و قیود کے درمیان ملے گا۔ اس لیے یہ کوئی عمومی بات نہیں ہے کہ عربی کی بھی سمجھ نہیں ہے اور پھر جب اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اب ترجمہ عین نہیں ہوتا، بہت اعلیٰ ترجمہ جو معزز سامعین کرام اسے قریب ترین ترجمہ کہتے ہیں۔ تو جب اردو عربی کے ترجمے کے طور پر دیکھی جائے گی تو بہت ساریاں جو کمزوریاں ہیں اور جو کمزور پہلو جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اب اگر کسی کو عربی نہیں آتی اور وہ اردو کے ترجمے سے اپنی مرضی کا مفہوم دیکھنا چاہتا ہے تو یہ پھر زیادتی ہوگی۔ لیکن جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو ایک ایسی کیفیت سے گزریں گے کہ شرف ہم کلامی نصیب ہو رہی ہوگی اپنے اللہ کریم سے۔ تو قرآن کریم کا دیکھنا، قرآن کریم کا چھونا، زیارت، چھونا، پڑھنا، ہر طرح سے قرآن کریم برکت ہے، چونکہ کلام ذات باری تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کریم نے اس کی تلاوت کا بھی پسند فرمایا، حکم فرمایا، اس کی سماعت کا بھی۔ جہاں قرآن کریم، اب جب قرآن کریم آپ پڑھ رہے ہوں تو پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن سننے کا نص قرآن جو حکم ہے، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو ہمتن گوش ہو کر سننا پڑتا ہے، نہیں تو گناہ ہوگا۔
لیکن ایک بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم وہ جنہیں عربی کا ترجمہ بھی لکھا ہوا درکار ہے اردو میں، ہم کیا سمجھ پائیں گے؟ کجا کہ جو صاحب زبان ہو، یعنی جس کی زبان عربی ہو، اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنی جو ہے اپنی زبان کی بلوغت میں نہ پھنسا رہے، ان حدود و قیود کو دیکھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے۔ آپ آج کو بہت بڑا عربی دان کہے کہ جی حالات اور واقعات کی نسبت جو زبان میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، تو آج کی تبدیلی کی نسبت حکم میں اتنی جو ہے تخفیف کی جائے یا اتنی تحریف کی جائے یا اتنی کمی بیشی کسی پہلو سے نہیں۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، وہ عین وہ بات اور وہ حکم ہے جو اللہ جل شانہ کا ہے۔ تو عام زندگی کی نسبت قسم کھانا درست نہیں، اور کسی کی قسم کھانا تو درست ہے ہی نہیں، لیکن اللہ کریم کی ذات کی نسبت جب آپ قسم کھائیں تو احترام لازم ہے، یہ سمجھے، اور بات پھر ایسی ہو جو پرہیزگاری کی ہو اور اصلاح کی ہو۔ مسلمان معاشرہ ہے، مسلمان معاشرے کے لیے اللہ کریم کا نام بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمان معاشرہ ہو اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام بہت بڑا جو ہے احترام اور بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ تو ہر بات میں بندہ مومن یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا رہنمائی فرمائی ہے، کون سی حدود و قیود مقرر فرمائی۔ پھر ہم محسوس کرتے ہیں کہ اسلامی احکامات کے مطابق ایک پابندی ہے۔ اب یہ نہ سمجھی سے کہا جائے، شاید یہ جو لفظ نہ سمجھی ہے یہ اس کا ترجمہ نہیں کر پاتی، اس کا مفہوم ادا نہیں ہوتا، چونکہ یہ شرعاً جہالت ہوتی ہے۔ دینی احکام ہماری ضرورت ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ آپ نے کلام کرنا ہے، آپ نے خوراک کھانی ہے، آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے سننا ہے، آپ نے چلنا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کا رشتہ ہونا ہے، آپ کے ساتھ رشتہ ہونا ہے، آپ کا کہیں رشتہ ہونا ہے، کتنے ہی پہلو زندگی کے ہیں جن میں سے گزرنا ہے۔ تو جب گزرنا ہے تو وہ راہ جو کٹھن ہے اور پیچ و خم سے بھرا ہو وہ اچھا ہے، یا وہ راستہ جو صاف بھی ہو اور عین سیدھا ہو، ضرورت کی مطابقت رکھتا ہو، وہ درست۔ تو اس لیے جب دینی احکام کی بات آتی ہے تو دینی احکام پابند نہیں کر رہے، دینی احکام ہماری ضرورت ہے، اس پر پابندی سے ہمیں سکھ نصیب ہوتا ہے۔ نہ صرف سکھ یہاں دنیا کی زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے، بلکہ اخروی حیات، کیونکہ کوئی عمل جو بھی کیا جائے گا اس میں اللہ کے حکم کے مطابقت بھی ہو سکتی ہے اور اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی بات ایمان، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال نہیں ہے، اعمال صالح نہیں ہیں۔ صالح اعمال کے تحت اگر کسی کا عمل ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ اللہ کا حکم مان کر تو کر نہیں رہا، آخرت کو دیکھ کر کر نہیں رہا، اجر اور ثواب تو اسے درکار نہیں، پھر اسے دنیا کا کوئی اور مقصد چاہیے ہوگا، اس کی اپنی پسند اس نسبت سے آ سکتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کرنے سے اسے فائدہ ہو سکتا ہے، اسے اس سے اپنے نام یا اپنی ذات میں کوئی شے درکار ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اسے جو دنیا کے حصے درکار ہوں گے اللہ اسے عطا فرما دے گا، لیکن اس کا آخرت میں حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، نہ اس کا آخرت پر ایمان ہے، نہ وہ حساب کتاب کو مانتا ہے، تو پھر اس کا عمل صالح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی ضرورت اور پسند کو دیکھ کر کر رہا ہے۔ لیکن معاملات دنیا میں جو دینی احکام ہیں، اسے غیر مسلم کافر و مشرک بھی اگر اس کے مطابق زندگی بسر کرے تو اسے دنیا کا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا سوال ہے کہ جی دیکھیں، جو صاحبی ایمان ہیں وہ کمزوری زندگی میں ہیں، ضعیفی میں ہیں، مغلوب ہیں، اور جو صاحب ایمان نہیں ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہیں تو وہ تو غالب ہے۔ آپ غور فرمائیں،
دنیا کی جو زندگی ہے اور اس کے متعلق جو اصول دینی ہیں وہ اختیار کر رہے ہیں اور ہم چھوڑ رہے ہیں. پھر زندگی کے جس شعبے میں وہ دینی اصول نہیں اختیار کر رہے ہیں وہاں تنگی اور تکلیف ہے. لیکن بالعموم زندگی کے حصوں میں دیکھتے ہیں ہم بحیثیت مسلمان ہم بے عملی کے نظر ہوئے، دین بھی چھوڑا، دنیا کے اصول بھی چھوڑ دی. انہوں نے دین نہیں مانا لیکن دنیا کے اصول مانے. اور کیوں مانے؟ انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے خلافت اسلامیہ سلطنت جو اسلامی ریاست کی ہے اس کے خد و خال کو پڑھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا مطالعہ کیا. آپ نے جو احکامات عطا فرمائے قرآن کریم سے وہ نتائج اخذ کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو کچھ فرما رہا ہے یہ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ جب جس نے اس کے مطابق عمل کیا ویسا نتیجہ ہے جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. سارے کفر و شرک کے باوجود یہ مجبور ہے عالم کفر ماننے پر کہ جو اسلامی اصول ہیں وہ اصول ہیں جو معاشرے کی بقا اور معاشرے کی تعمیر کا سبب ہے. تو وہ ان کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہ دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں. ہم مانتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے تو ہم پریشان حال بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو مان نہیں رہے وہ دنیا کے رہنما ہیں اور جو مان رہے ہیں وہ مغلوب ہیں. لیکن اے مغلوب تو یہ بھی ہوش نہیں کرتا کہ جو عمل اللہ نے تجھے حکم دیا اختیار کرنے کا تو اسے چھوڑ بیٹھا. جو سنت خیر الانام ہے تیری زندگی میں کہاں کہاں اس پر عمل ہے؟ کتنی مطابقت ہے تیرے اعمال کی، تیرے سلوک کی، تیرے کلام کی، تیرے شب و روز کی کتنی مطابقت ہے؟ کتنا تو تحت ہے سنت خیر الانام کی؟ تو اللہ کریم یہ جو امتی کا رشتہ ہے اس کی نزاکت سمجھنے کی توفیق دے اور خالص اور کھری کیفیت عطا فرمائے تاکہ بندہ کامل اتباع کرے. کامل اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہو. زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں بچتا جسے اپنے اپنے درجے میں درجہ عبادت حاصل نہ ہو جائے. کوئی ایک معاملہ کوئی ایک بات اٹھا کر دیکھ لو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کرو گے تو عبادات میں داخل ہوگا، اور جب حکم سے کمی بیشی کرو گے وہ مواخذے کی طرف لے جائے گا، پھر سوال پیدا ہوگا. تو اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہوئے اللہ کریم کے نام کو عمومی نہ لو. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہاں ضرورت ہے جہاں بات نیکی اور پرہیزگاری کی ہو یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی ہو. وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام نہ آئے تو ایسی جگہ تک نہ پہنچو کہ اسے زندگی کے اپنے معمولات کا حصہ بنا لو. اور ہم ایسا کرتے ہیں. اپنے معاشرے میں غور فرمائیں اور اپنے لیے سبق کریں کہ ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ جو نشاندہی کمی بیشی کی ہم کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جو قرآن و سنت کے بات تحت ہے اسے ہم اپنے معاملات میں، اپنے کلام میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں اور ایسی غلطیوں کو نکال باہر کریں. دنیا کی زندگی کا بھی سکھ نصیب ہوگا اور آخرت کی تعمیر ہوگی. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے اور جاننے والے. یعنی اللہ کریم دیکھ رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ہم خطا کھا جاتے ہیں. دیکھی آنکھوں دھوکہ ہو جاتا ہے. یہ جو روزمرہ کی زندگی میں دھوکہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں فراڈ ہو گیا جی، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا. میاں تو دیکھ نہیں رہا تھا، تیرے روبرو بات ہو رہی تھی. ہاں میں سمجھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اپنی پوری کوشش کر رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں لگی، میری آنکھوں کے سامنے میرے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا. اسی طرح ہم کئی دفعہ کئی دوست احباب جاننے والوں کو پکارتے ہیں اور کوئی وہ جسے پکارا جائے پلٹ کر دیکھے تو ہمیں ایک دفعہ ٹھٹر جاتے ہیں کہ میں تو کچھ اور سمجھا تھا، یہ تو کوئی اور. تو دیکھ کر بھی ہم خطا کھا سکتے ہیں. تو اللہ جل شانہ کی ذات جب سمیع و بصیر اس کی نسبت بات آئے گی تو بات جامع اور اکمل آئے گی. اب تم لوگوں کو سنا رہے ہو اپنی قسمیں، ان پر اپنی بات کا وزن بڑھا رہے ہو تو یہ بھی خیال رکھو اللہ سننے والے ہیں. یعنی جو تو لوگوں کو سنا رہا ہے وہ کلام اللہ بھی سن رہے ہیں.
تو لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن فرمایا وہ جاننے والے علیم ہیں، سمیع بھی ہیں علیم بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں تیرے نیا خانے دل میں ہے کیا۔ تو آواز، انداز، اس کا تغیر تبدل جو ہے اس کا مخلوق پر تو روب ڈال سکتا ہے، جسے کہتے ہیں نا باڈی لینگویج، کہ تو اپنا حلیہ تو بنا سکتا ہے کہ ہاں میں جو کہہ رہا ہوں جی یہ سچ ہے، لیکن اگر تیرے دل میں کھوٹ ہے تو تیرے مد مقابل نہ جانے یا جنہیں تو اللہ کی قسمیں دے کر اپنی دنیا کی ضروریات چاہ رہا ہے وہ شاید نہ پہچان پائے، لیکن اللہ کریم سن بھی رہے ہیں جو کچھ تو کہہ رہا ہے، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ تو چاہ کیا رہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، معاملہ نازک ہو جاتا ہے، اس کی نزاکت کا سمجھنا، یہی قرآن کریم تعلیم دے رہا ہے، عطا فرما رہا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، فرمایا اللہ تمہاری فضول قسموں پر گرفت نہ کریں گے، اور لیکن جو کچھ تم نے اپنے دل سے کیا اس پر گرفت ہوگی۔ اب یہ کرم ہے، احسان، کوئی بندہ بھی کوئی عمل کرتا ہے تو پھر بات مواخذے کی ہوتی ہے، چونکہ عمل تو ہو گیا، اب رد عمل کی بات آتی ہے۔ جب بات رد عمل کی آتی ہے تو پھر اللہ کریم ہے، وہ منع فرما رہا ہے کہ روا روی میں جو تو بات کر دی، کمی بیشی تیری کوئی ہو گئی، تجھے معاف کر دے گا، لیکن جہاں تو دانش تھا اور ایک اپنی بات پر مضبوطی کے لیے پوری دلیل کے طور پر قسم کھا رہا ہے، پھر تو اگر جھوٹی کھا رہا ہے تو وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، یعنی جانتا ہے، پھر تیرا مواخذہ ہوگا، تجھے اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ لیکن محترم سامعین کرام، بے شمار ہم گفتگو کرتے ہیں، میں خود سوچتا ہوں کہ سارا دن جتنی گفتگو کی ہے اس میں دین کتنا ہے، اس میں پسند ذاتی کتنی ہے، اس سے لوگوں کو سکھ کتنا ہوا، یہ لوگوں کے دکھ کی کہاں کہاں اور کیسے سبب بنی۔ تو میں سوچتا ہوں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ سارا دن جو ہے معاملات زندگی کے ایسے ہیں کہ ایک خاص پیراہے میں گزرتے ہیں اور دینی احکامات کے تحت اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ معاملات گزریں، اس کے باوجود شام کو اگر میں بیٹھ کر مواخذہ اپنا کروں تو شریر کامتا ہے کہ نہیں، اس میں بے شمار پہلو قابل گرفت۔ اللہ کریم معاف فرمائے، یہ مواخذہ ہمیں اپنی ضرورت ہے، تو غور فرمایا کریں کہ جو کلام فضول ہے اس کا حساب نہیں دینا ہوگا اللہ کریم کے، اس کا دیا ہوا وجود استعمال ہوا، اس کی دی گئی طاقت سے استعمال ہوا، اس نے جو اسلوب سکھائے ان کے مطابق ہوا یا ان کی مطابقت نہیں رکھتا۔ تو جب ہر عمل کا حساب آئے گا تو پھر محترم سامعین کرام، جتنا بولے گا کوئی اتنا حساب اپنا بڑھاتا جائے، تو جتنا حساب بڑھتا جائے اتنا کام مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ بندہ کم کلام کرے۔ یہ جو کم کلام ہے، کم خوراک ہے، کم نوم ہے، یعنی سونا کم ہے، یہ اوصاف ملکوتی ہیں کہ یہ فرشتوں جیسے اوصاف ہیں۔ اکثر بزرگ جو ہیں وہ ان اوصاف کو اختیار بھی کرتے ہیں اور اس کی تربیت کے لیے بھی ارشاد فرماتے کہ اس طرح زندگی کو اختیار کرو۔ بسیار خوری کو کمال نہیں ہے، ضرورت کا کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ نیند وجود کی ضرورت ہے، اللہ نے وجود کا حق دیا ہے، سو لیکن سوتے ہی نہ رہو۔ اسی طرح بولو، صالح بولو جس سے اصلاح ہو، اللہ کا نام لو، تسبیحات مسنون تسبیحات ہیں، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، لوگوں سے وہ کلام کرو جو ضرورت کا ہے، جس کی ضرورت ہے۔ تو جب بات مواخذے کی آئے گی تو وہ تیرے حساب کتاب میں سیدھے ہاتھ کا وزن بڑھائے گا، کیونکہ اعمال صالح ہوں۔ تو جب ہم فضول بولتے ہیں اور پھر اللہ معاف کرے، یہ جو ہم بندے کی کمر پیچھے بحث کرتے ہیں، یہ اتنا مزاج بن چکا ہے آج ہمارے معاشرے کا کہ کوئی نشست ایسی ہوتی نہیں کہ جہاں اگر دو بندے بیٹھے ہیں تو تیسرے کسی کا تذکرہ جو موجود نہیں ہے اس پر بحث نہ کی جائے۔
کتنی جاتی. وہ خرابی جو اس میں ہے اس پر بولنے پر گناہ ہے، اور جو ہو ہی نہیں، بہتان ہو، اس کا کہاں تک گناہ ہو، کہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا. تو وہ چند لمحے کی ایک نفسانی خواہش اور تکمیل کہ ہاں میں نے اپنا دل ٹھنڈا کیا، میاں آگ گرم کر دی، قبر گرم کر دی، آگ بڑھا دی، تو یہ ٹھنڈک نہیں ہے، یہ تکلیف دہ باتیں ہیں. تو یہ وہ انداز زندگی ہے جسے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی ضرورت ہے. ہم جب بحیثیت والدین اس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں تو ہماری اولاد دیکھ رہی ہے. تو جب ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو جو انہیں سکھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ درست ہے، وہ خود اختیار نہیں کریں گے. تو معزز سامعین کرام، گھر ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہوتا ہے. گلدستہ جو ہوتا ہے اس میں رنگ اور خوشبو مختلف ہوتی ہے، لیکن یکجا ہوتی ہے، تو وہ خوشبو بھی بھلی لگتی ہے اور وہ مختلف رنگوں کا امتزاج بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے. جب ایک گھر میں مختلف مزاج ہوں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق بندہ زندگی بسر کرنے کی اپنی جہد کرتا رہے گا تو وہ گھر گلدستہ ہوگا. وگرنہ جو تلخیاں آج ہیں، آپ یقین مانیں کہ اولاد نہیں چاہتی کہ والدین کچھ کہیں، والدین گھبراتے ہیں کہ کچھ نہ کہا جائے تو بہتر ہے. ایسے گھر ہوتے ہیں، ایسے گھروں کی خوبصورتی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں. تو یہی معاشرہ ہے جسے ادھیڑنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اس جدت کو استعمال کرتے ہوئے. جتنا سوشل میڈیا ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ہم پوری اپنی جو ترویج ہے سلسلے کی اس سے کرتے ہیں، لیکن اس کے استعمال کو بالعموم جب دیکھتا ہوں تو اس میں ہم وقت کا ضیاع بھی کرتے ہیں اور اپنے لیے بے شمار برائیاں جو ہیں انہیں بھی تلاش کرتے ہیں، اور بے شمار جو ہے غلطی کی ترغیب وہ ہماری اولاد کو بھی جا رہی ہے. پیسہ بھی خرچ کیا اور ایک وہ ترغیب بھی اپنے گھر تک لے آئے جو شریعت کے مقابل ہے. جو شریعت کے مقابل ترغیب گھر میں لائے، گناہ ویسے کیا، زندگی میں ویسے تعفن پیدا ہوا. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے. کتنا خوبصورت رشتہ ہے ماں کا اور اولاد کا. غور فرمائیں، بچہ روتا ہے تو ماں کہتی، اس کے ہاتھ میں ایک سکرین، اسے آپ فون کہیں، اسے آپ ٹیب کہیں، آپ اسے جو مرضی کہیں، اسے ایک سکرین پکڑا دیتی ہے. اور جو کچھ سکرین پر ہے وہ اگر کوئی شے ایسی ہو کہ جس سے بچے کو بہلایا جا سکے، اس کی ایک ایک آواز کو بھی ماپ کر بنایا جاتا ہے جس میں برائی کے اثرات ہوں. کبھی تحقیق کیجیے گا، اپنے لختے جگر جن کے حوالے کر دیتے ہو وہ انہیں کس رخ پر ڈال رہے ہیں. تو معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ کی قسموں پر بات ہو رہی ہے. ارشاد والی تعالیٰ ہے کہ فضول جو روا روی میں تمہاری باتیں اللہ مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے، یہ اس کا کرم. لیکن جو نقطہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس روش پر ہیں. تو فرمایا لیکن جو قسم تم اپنے دل سے، یعنی روا روی میں نہیں، پوری دانستہ اور اپنی بات کے وزن کو قائم کرنے کے لیے اس کی کھاؤ گے، تو پھر یہ جانو کہ تیری اگر جھوٹی قسم ہے تو وہ سن بھی رہا ہے اور وہ جانتا بھی، اور جس کی تو قسم کھا رہا ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے، تجھے اس کا حساب دینا. تو جب بات حساب کی آئے گی تو مشکل معاملہ ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے فرمایا واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والے بردبار ہیں، وہ حلیم ہے، غفور ہے. وہ فرمایا کہ تیری بے لمو باتوں پر گرفت نہیں ہے، لیکن اگر تو کو دانستہ یہ جرم کرے گا تو قابل گرفت ہے، لیکن پھر بھی معاملہ اس کے سپرد ہے. تو حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جیسا میرا بندہ مجھ سے توقع رکھے گا، توقع کرے گا، ویسا مجھے پائے گا. تو پھر اس نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، جہاں گرفت کا حصہ بیان فرمایا واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والے ہیں. یعنی اپنا جائزہ لے، اپنی حیثیت کو جان. اس نے تجھے کتنی عظمت عطا فرمائی، اپنا بندہ پیدا فرمایا. اب تو اپنے بندے سے، اس کا بندہ ہونے سے تو شیطنت کی طرف جا رہا ہے.
اس نے کرم فرمایا اور تو اپنی انا میں جو ہے وہ کھونا چاہ رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو فرمایا وہ بخشنے والا ہے، یعنی اس کی بخشش وسیع ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی بات، کوئی سوال، کوئی عرض، کوئی گزارش ایسی ہو کہ جسے پورا نہ کیا جائے۔ یہ تو دنیا کے فانی جہان میں فانی حیثیتوں والے اور عمومی طور پر اختیار رکھنے والے بندے کہہ رہے ہوتے، ہم سنتے ہیں فلاں بادشاہ نے کہا ہاں بھائی آنے والے سے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو محتاج، تو خود محتاج، تو کسی کی احتیاج کیا پوری کرے گا؟ لیکن یہاں حقیقی مالک کا در ہے، یہاں کوئی احتیاج ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایسے مرض نہیں ہے جس کی دوا نہ ہو، کوئی احتیاج ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو سکے، یہ مالک کی مرضی ہے۔ تو اس رشتے کی نسبت دیکھو تو اللہ کریم غفور الرحیم ہے، بردبار ہے، علیم ہے، تو وہ ہر شے کا حساب بھی ہے اس کے پاس، اور ہر شے کی جو اختیار ہے وہ بھی اس کے پاس ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ نزاکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی حکم کے مطابق جو زندگی ہے وہ نصیب ہو۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کو رواجات میں دیں گے یا اس شعبے کے متعلقہ لوگوں کے سپرد کر دیں گے کہ جیسے علماء ہیں جی ان کا کام ہے دین جاننا، ذکر کی بات ہے جی تو مشائخ کی طرف نسبت کر دیں گے، ہاں جی وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ہماری بھی نسبت ہے ان سے۔ نہیں، علم دین کا ضرورت کے مطابق جاننا لازم۔ جب بات کیفی حصوں کی آئے گی تو کیفیات تمہیں تب حاصل ہوں گی جن کی نسبت بات کر رہے ہو، کیا انہوں نے عمل نہیں کیا، محنت وہ زیادہ نہیں کی؟ تو اللہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ معاف بھی فرماتے ہیں، عطا بھی فرماتے ہیں۔ اپنی اس رشتے کو جانیں، اپنی زندگی کی نزاکت کو جانیں، اپنی زندگی سے کمزور اعمال انہیں باہر نکالیں، سہل اعمال اختیار کریں۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔